اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ روحانی وجدانی عظمت والا فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس کا موضوع ہے رمضان کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ اپنی لارائب کتاب قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 183 ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح بنتی کہ 10 شوال سن 2 ہجری کو یہ ہم پر فرض ہوئے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ تم سے پہلے قوموں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں آئیں سب پر روزے فرض تھے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے احکامات دوسرے تھے، اس کے کھولنے اور رکھنے کا طریقے مختلف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ میں نے تمہیں اس لیے فرمایا دیا ہے کہ تم پرہیزگار بن سکو، تم پرہیزگار بن سکو۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے برکتوں کی بات کریں گے کہ رمضان المبارک کی برکتیں کیا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 1899 1899 بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کے کھولنے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے 2495 یعنی کہ 2495، اس میں اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ان دو حدیثوں میں ایک میں آسمان کے دروازے کھولنے کا ذکر ہے، ایک میں جنت کے دروازے کھولنے کا ذکر ہے۔ اب جو تیسری حدیث میرے پاس ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 2496 2496۔ اچھا، ان باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان میں جنت کے دروازے بھی کھول دیے، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، اور اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں رحمت بھی دوں گا، تمہیں جنت بھی دوں گا، بس تم نے کرنا کیا ہے کہ رمضان میں استغفار کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے اور مجھ سے دعا مانگنی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے ماہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور سرکش جنوں کے گلوں میں توب ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر رات ایک منادی کرنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے، اے نیکی کرنے والے نیکی کا کسب کر اور زیادہ نیکی کر، اے برائی طلب کرنے والے برائی میں کمی کر اور آخرت میں فکر و غور کر۔ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اسے مغفرت دی جائے گی، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ماہ رمضان کی ہر رات 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عید کے دن اس سے 30 گنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ حدیث احسن ہے، تبیان القرآن میں اسی صورت کی تفسیر میں آئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان میں جو اپنے لیے مغفرت مانگے گا، جو اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، جو غور و فکر کرے گا اپنی مغفرت کے لیے، جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، جو سوال کرے گا اس کا سوال پورا کیا جائے گا، جو دعا کرے گا اس کی دعا بھی قبول کی۔ 60,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں ان کا نام لکھ لے۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریحان۔ ریحان قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر جب یہ سارے روزے دار جنت میں جا چکے ہوں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے اندر کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ معلوم ہوا کہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک الگ ہی مقام ہے گزارنے کا، کہ جنت میں جانے کے لیے روزے دار کے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا گیا، ایک دروازہ ان کے لیے رکھ دیا گیا کہ وہ جنت میں اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں، اور جب پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں تو روزے رکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور اس دروازے سے جنت میں گزار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس دروازے سے پھر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے پاس ایک اور بڑی پیاری حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث نمبر 1891 صحیح بخاری سے ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عربی پریشان حال بکھرے بال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نوافل ادا کر لو، نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، یہ اور بات ہے کہ تم نفلی روزے رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، بتائیں زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ نے فرض کی ہے، یعنی زکوٰۃ مجھ پر کس طرح فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ کے متعلق بتایا۔ اس عرابی نے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس میں سے کچھ گھٹاؤں گا نہ میں اس میں کچھ بڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا، اور پھر آپ نے فرمایا، اگر سچ کہہ رہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور دین پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے پاس ایک اور بڑی پیاری حدیث حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیں، اگر میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دوں، 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شمار صادقین اور شہداء میں ہوگا۔ اس ضمن میں میرے پاس ایک بہت پیاری حدیث 1903 بخاری شریف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو بندہ روزے رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے جھوٹ سے اپنی دکان چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑ رہا، وہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں روزے دار ہوں، اس لیے وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ بس اپنے عمل کو درست کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1904، راوی ہیں اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں سے ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو فحاشا بات نہ کرے اور شور نہ مچائے، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے. روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو تب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب قیامت کے دن وہ اپنے روزے کا اجر دیکھے گا، اپنے روزے کا ثواب دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا. اس ضمن میں میرے پاس ایک اور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. روزہ دار نہ فحاش باتیں کریں اور نہ جہالت کی باتیں کریں. اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے، میں روزہ دار ہوں. یہ لفظ 2 مرتبہ کہہ دے. اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے. اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے. اگر روزہ دار کوئی چیز بھول کر کھا لے تو اس ضمن میں بخاری شریف کی 1933 حدیث ہے، 1933 نمبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کھا پی لیا، یعنی روزے کی حالت میں جب کسی نے بھول کر کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا. روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لینا پیاری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھول گیا اور کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا. یعنی کہ روزے دار جو بھول کے کھا لیتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں. کیا بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کا روزہ بغیر عذر یا بیماری کے چھوڑا، اگر وہ تمام دہر بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں سکتا، یعنی کہ وہ اس کا بدلہ نہیں پا سکتا. اگر وہ پوری زندگی روزے رکھتا ہے تو اس روزے کا ازالہ نہیں ہو سکتا جو اس نے بغیر عذر کے اور بغیر بیماری کے چھوڑا ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے. یعنی جو ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 70 سال کی مسافت کا فاصلہ کر. روزہ افطار کروانے کا کتنا بڑا اجر ہے، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی کمائی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات کو جبریل علیہ السلام اس سے مسافہ کریں گے، اور جس سے جبریل مسافہ کریں گے اس کے دل میں رقت طاری ہوگا، اور جس کے دل میں رقت طاری ہوگا اس کے آنسو جاری ہو جائیں گے. اور یہ بات آپ بڑی خوبی جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ
جس کے آنسو اللہ کے سامنے سچے دل سے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس پر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس ایک لقمہ روٹی بھی نہ ہو کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروا سکے، تو آپ نے فرمایا ایک مٹھی طعام دے دو، یعنی کہ ایک مٹھی طعام دے دو۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس ایک روٹی کا لقمہ نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا ایک گھونٹ دودھ دے دے۔ اس نے عرض کیا اس کے پاس یہ دودھ بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دی۔ اگر ایک گھونٹ پانی سے افطار کرواتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جبریل امین اس سے مصافحہ کریں گے، اور جب جبریل مصافحہ کریں گے تو اس کے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور جیسے ہی آنسو جاری ہوں گے تو وہ رحمت للعالمین اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ رمضان میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں پر اس کی فضیلت بیان کی۔ پس آپ نے فرمایا کہ جو رمضان میں ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جس طرح اپنی ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان میں جو عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے، اس طرح اس سے دور کر دیتا ہے، اس کو اس طرح کر دیتا ہے جس طرح اپنی ماں کے بدن سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔